أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم. اوپر کی آیت کریمہ جو تھی وہ وبائی بیماری کے پھیلنے کے متعلق کلام تھا. اس کے تتمے کے طور پر خاتمے کے طور پر ایک آدھ دو باتیں بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ کسی زمانے میں عباسی خلیفے کا دور تھا, اس کا نام تھا المقتدی باللہ. تو اس کے دور کے اندر وبائی مرض پھیل گیا. شام کا ہو, عراق کا ہو, حجاز کا ہو, ہر جگہ وبائی بیماری پھیل گئی تھی. تو اس نے باقاعدہ سرکاری فرمان جاری کیا اور یہ کہا کہ تمام لوگ اس بات کا اہتمام کریں کہ نیکیوں کا حکم کریں. اتنی وبائی بیماری سخت پھیلی تھی کہ اس زمانے کے مورخین نے لکھا ہے کہ جانور تک مرنے لگے تھے. انسانوں کو تو چھوڑو, جانور تک مرنے لگے تھے. اور ہر گھر کے جو افراد تھے وہ افراد نصف حصے کو پہنچ گئے تھے. کسی گھر میں 12 افراد تھے تو وبائی مرض کی وجہ سے 6 مر چکے تھے. اتنا بھیانک وہ مرض پھیلا تھا. تو اس نے سرکاری فرمان جاری کیا کہ سارے لوگوں کو اس بات کا تاکید حکم, بالکل گورنمنٹ کا آرڈر تھا کہ تاکید حکم کیا جاتا ہے کہ اچھی باتوں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے اور میوزک کے تمام آلات کو ختم کر دیا جائے. میوزک کے تمام آلات کو ختم کر دیا جائے. نہ میوزک بجانا ہے نہ میوزک سننا ہے. تمام آلات کو توڑ کر کے راستوں پر پھینک دیا جائے. گورنمنٹ کا آرڈر تھا, لوگوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا تھا. چنانچہ یہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وبائی مرض کو 15 سے 17 دنوں میں ختم کر دیا. اسی لیے میں نے پہلے ہی یہ حدیث بیان کی تھی کہ جب علل اعلان کوئی فحش کام کیا جاتا ہے تو وبائی مرض کا عذاب اس قوم پر مسلط ہوتا ہے. پہلے بھی اس کی تاریخیں موجود ہیں. بنو اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا جس کا نام تھا بلعام بن باورا. بہت بڑا مشہور عبادت گزار. لکھا ہے اس کے متعلق کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی اسم اعظم کا علم تھا جس کی وجہ سے جو بھی دعا مانگتا ساری دعائیں قبول ہوتی تھی. کہ اللہ بارش برسا دے تو بارش شروع ہو گئی, اللہ یہ کر دے تو وہ کام ہو گیا. تو جب فرعون اور فرعون کے لوگ ڈوب گئے تو قوم جبابرہ سے, ظالم قوم, جبارین, وَإِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ, قرآن نے کہا کہ اتنی خطرناک قوم تھی کہ ان کا مقابلہ کرنے کی سکت اس زمانے میں کسی قوم میں تھی ہی نہیں. اتنی بھیانک قوم تھی. ادھر فرعون کے لوگ غرق ہوئے, ادھر بنو اسرائیل کو حکم ہوا کہ آپ کو جا کر کے اس قوم عمالقہ سے جا کر جنگ کرنی ہے. عمالقہ, جبابرہ. عمالقہ کے معنی بھی وہی ہے کہ ظالم لوگ تھے. وہاں جا کر آپ کو لڑنا ہے. وہاں جا کر لڑیں گے تو ظاہری بات ہے کہ بنو اسرائیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام تھے اور انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا جو فرعون جو سمندر میں ڈوب گیا تھا, ان کو پتا تھا کہ شکست ہماری ہی ہونے والی ہے. اب کرے تو کرے کیا. تو ان لوگوں نے ایک مشورہ کیا کہ اپنے چل کر کے کسی سے دعا کروا لیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر ہمت ہی نہ ہو کہ وہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے آئے. چنانچہ وہ بلعام کے پاس گئے اور بلعام سے جا کر کہا کہ آپ ایک کام کرو, ہمارے حق میں دعا کر دو اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف مت دعا کرو کہ وہ ہار جائے, ان کے دل مرعوب ہو جائے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ برے کام کی دعا کی خالی درخواست تھی, دعا نہیں کی تھی, مگر اس کی دعاؤں کے اندر توجہ کے اندر وہ اثر تھا کہ بنو اسرائیل نے اسی وقت موسیٰ علیہ السلام سے بغاوت کرتے ہوئے کہا کہ انہا ہنا قاعدون. ابھی دعا نہیں کی تھی. بلعام بن باورا اتنا خطرناک توجہ والا آدمی تھا
کہ ادھر دعا نہیں کی ہے، بد دعا نہیں کی ہے، مگر بنی اسرائیل پر اثر یہ ہوا کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں انڈے دے رہے ہیں، آپ جاؤ اور موسیٰ کا رب جا کر لڑے گا۔ فقاتلا، تم دونوں جا کر لڑو۔ کون کون دونوں؟ موسیٰ اور موسیٰ کا رب، ہم نہیں آئیں گے۔ تو بلعام سے دعا کی درخواست، تو بلعام نے یہ کہا کہ دیکھو میری دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ بات سچ ہے، مگر تم جس کے خلاف دعا کرنے کو کہہ رہے ہو وہ پیغمبر ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہمیشہ دعاؤں کے اندر مثبت چیزیں مانگنی چاہیے، منفی چیزوں کی ایسی دعاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کافروں کے خلاف چاہے جتنی بد دعائیں کرو، بات آ رہی سمجھ میں، منافقین کے خلاف، مگر کوئی اپنا ہے، رشتہ دار ہے، تو اپنوں کے خلاف بد دعائیں نہیں کی جاتی، اپنوں کے خلاف بد دعائیں نہیں کی جاتی۔ یہ اس بات کو ہم اپنی دل میں گرا لگا لیں، ہمارا اپنا چاہے ہماری نظروں میں کتنا ہی قصوروار کیوں نہ ہو، اس کے خلاف بد دعائیں نہ کریں، بد دعائیں نہیں کی جاتی۔ یہ بلعام بھی سمجھتا تھا، تو بلعام نے کہا کہ بد دعا تو نہیں کروں گا، بد دعا تو نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ لوگ مایوس ہو کر چلے گئے کہ بلعام تو بد دعا کرنے کو منع کر رہا، ہم کیا کریں گے۔ کچھ دیروں کے بعد یا تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ دوبارہ لوٹ کر کے آئے اور بڑا ہدیہ لے کر آئے۔ ہدیے کے نام سے دیا جائے، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہدیہ ہی، وہ رشوت بھی ہو سکتی ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پیا جانے والا مشروب کوئی اور نام سے ہوتا ہے مگر وتھ الکوہل ہوتا ہے، وہ شراب ہوتی ہے، چاہے کسی بھی نام سے پی جائے۔ وہ سود ہوتا ہے، چاہے کسی بھی نام سے لیا جائے، لکھا جائے، پڑھا جائے، وہ سود ہوتا ہے۔ بہرحال تو ہدیے کے نام سے ایک موٹی رقم لے کر آئے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ مشورہ والوں سے کرنا چاہیے۔ بلعام نے مشورہ کیا اپنے گھر کی عورتوں سے، اور عورت کے دل میں مال کی حرص زیادہ ہوتی ہے۔ عورت نے کہا کہ اتنا زیادہ مال لے کر آئے ہیں، ایک چھوٹی سے کھالی بتا دکھانے کے لیے، دل سے نہیں کرنا، دکھانے کے لیے بد دعا کر دو۔ چنانچہ اس نے مال قبول کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کے کہنے لگا کہ اللہ جبارین قوم کو شکست دے دے۔ کہنا کیا تھا؟ موسیٰ اور بنو اسرائیل کو شکست دے دے، مگر اللہ نے زبان کو پلٹ دیا، الفاظ وہ ادا نہیں ہوئے جو الفاظ وہ ادا کرنا چاہ رہا تھا، مگر دل میں برا ارادہ تھا۔ تو قرآن نے کہا کہ ہم نے ان پر عذاب مسلط کیا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی زبان لٹک کر کے سینے تک آ گئی۔ یہ عذاب فوری طور پر، الفاظ بہت سی مرتبہ لوگوں سے منافقت بڑھتی ہی جاتی، الفاظ کے ذریعے لوگ منافقت کرتے ہیں۔ ہاں تو اپنے گھر کے جو ہے نا کان میں بات کہہ دو، پھر وہ گھر کا آدمی 50 لوگوں سے کہتا ہے، یہ منافقت ہے۔ منافق کے کوئی سنگ نہیں، منافق کی یہی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ محبت والی باتوں میں اندر کا کڑوا دل رکھتا ہے، محبت کی باتوں میں ایمان کی باتیں کرے گا مگر دل میں اسلام کا بغض ہے، علماء کی قدردانی کی باتیں کرے گا مگر اندر علماء سے نفرت ہے، شعبوں سے محبت کی بات کرے گا مگر اندر شعبوں سے نفرت ہے، یہ منافقت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال بلعام دعا کا اثر یہ ہوا کہ عذاب مسلط ہو گیا، مگر شیطان بن چکا تھا بلعام۔ تو بلعام نے ان لوگوں سے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، کیا کرنا ہے؟ کام یہ کرنا ہے کہ دیکھو موسیٰ کے خلاف تو تم نے چالیں جو چلنی تھی، جو بددعائیں کروانی تھی وہ کر لی، مگر ایک تدبیر بتاتا ہوں، وہ تدبیر کر لو کہ موسیٰ کی پوری قوم تباہ ہو جائے گی۔ اب یہی قصہ جو بیان کیا ہے وہی آگے والی لکیروں کی وجہ سے بیان کیا ہے۔ بلعام نے کہا کہ ایک کام کرو، بنو اسرائیل یعنی یہودیوں کی عورتیں، کچھ عورتوں کو مزین کرو اور بنو اسرائیل کے لشکر میں روانہ کر دو۔ بنو اسرائیل کے لشکر میں روانہ کرو گے جس کی وجہ سے وہ قوم خود بخود زنا میں مبتلا ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ کچھ عورتوں کو، کچھ دوشیزاؤں کو یہاں پر وہاں سے روانہ کیا گیا اور یہاں پر بھیجا گیا۔ یہ کئی لمبے وقت سے سفر کی حالت میں تھے، بنو اسرائیل کو لے کر نکلے تھے، لمبے وقت سے سفر کے لیے نکلے ہوئے تھے، تو ظاہری بات ہے کہ گھر میں ملاقاتیں وغیرہ نہیں ہوئی تھی، یہ فتنوں میں مبتلا ہوئے اور یہ فحش اتنا اعلان ہونے لگا کہ اس کے چند ہی دنوں کے بعد یا چند ہی مہینوں کے بعد علماء نے لکھا ہے
کہ بنو اسرائیل میں اتنا خطرناک تعاون پھیلا کہ اکثر و بیشتر وہ افراد ہلاک ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ فحش کام، فحش کے اسباب جب عام ہو جاتے ہیں تو تعاون مسلط ہوتا ہے۔ میوزک کے آلات اسی لیے اس نے توڑوائے تھے کہ میوزک کے آلات ختم کرو، زنا تو خود بخود ختم ہو جائے گا۔ میوزک کے آلات، مٹکنے کے آلات، ان ساری چیزوں کو ختم کرو کہ فحش خود بخود ختم ہوگا۔ فحش ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے پیچھے لگ جائے، ٹوہ میں لگ جائے۔ طریقہ بس سمپل ہے کہ ہم میوزک کے آلات کو اس برائی تک پہنچنے کے جو آلات ہیں، گھروں میں جو بھی آلات ہم رکھے ہوئے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ان آلات کو توڑ کر کے ہم گھروں سے باہر پھینک دیں، بیچنا بھی نہیں، توڑ دے، ایک عزم مصمم کر لے، ایک مرتبہ توڑ کر کے ہمت دکھا لے، پھر دیکھو گھر میں کیا انوارات اور کیا برکات آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک تو یہ بات تتمے کے طور پر کہہ دی، دوسری بات تتمے کے طور پر، خاتمے کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی تعاونی بیماری اور وبائی مرض مسلط ہو جائے تو اس کو ذہنی اعتبار سے ڈپریشن کا سبب نہیں بنانا ہے، کسی بیماری کے بارے میں زیادہ سوچنا ہے۔ اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ امریکہ کی قید کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا، سائنس لوگ ریسرچ کر رہے تھے، تو ریسرچ اس بات کا کرنا تھا کہ آدمی کے مائنڈ کے میسج کا اس کی باڈی پر کیا اثر ہوتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے مائنڈ کام کرنا ہی بند کر دے تو اس کو بھوک اور پیٹ بھرا ہوا دونوں برابر ہو جائے گا، تو اس کے مائنڈ کے میسج کا باڈی پر کیا اثر ہوتا ہے یہ دیکھنا تھا۔ تو اس پر ریسرچ کرنے کے لیے قیدی کا انتخاب ہوا۔ قیدی کو ایک کرسی پر باندھ دیا گیا اور ایک سانپ لایا گیا جس کے منہ سے زہر نکال دیا گیا تھا، سانپ کے منہ سے زہر نکال دیا گیا تھا کہ ہم اس سانپ کو اس قیدی پر مسلط کر لو۔ اب قیدی کے دماغ میں یہ تھا کہ مجھے سزائے موت سانپ کے ذریعے دی جا رہی ہے، اس کے ذہن میں یہ تھا، اس کو باندھ دیا گیا کرسی کے اوپر۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد جب یہ لوگ دوبارہ لوٹ کر کے اس کے پاس پہنچے تو وہ آدمی ختم ہو چکا تھا، مر چکا تھا۔ اس کے باڈی پر پوسٹ مارٹم کے ذریعے سے ذرا ریسرچ کیا گیا کہ انتقال کا سبب کیا ہے، تو اس کے باڈی میں زہر کے اثرات ملے، اس کے باڈی میں زہر کے اثرات ملے، حالانکہ سانپ کا زہر نکال دیا گیا تھا۔ اگر کسی چیز کے بارے میں ہم زیادہ سوچیں گے تو وہ بیماری ہم پر مسلط ہو کر رہے گی، زیادہ نہ سوچیں۔ کسی بیماری کو مینٹلی اتنا نہیں لینا ہے، خالی بیماری چھوڑو، کسی بھی چیز کو مینٹلی زیادہ نہیں لینا ہے۔ آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور ڈپریشن اور پیٹ کی بیماری دو بیماری ایسی ہے کہ آدمی کے پوری باڈی کو تہس نہس کر دیتے ہیں، اس سے اس میں نہیں جانا ہے۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول لکھا، ان کے ایک قول نقل کیا گیا ہے کتابوں کے اندر۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ دیکھو تین چیزوں کا کوئی علاج نہیں، جب وہ تین چیزیں آ جائے تو ان تین چیزوں کی فکر بھی نہیں کرنی ہے۔ ایک حماقت، بے وقوف ہے، اگر کوئی آدمی بے وقوف ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں، اس کو چاہے دماغ کی لاکھ دوائیاں کھلا دو، وہ آدمی بے وقوف کا بے وقوف رہے گا۔ تو تم اس بے وقوف کی اصلاح کرنے کی فکر چھوڑ دو، وہ بے وقوف ہی رہے گا۔ اور دوسرا بڑھاپا، بڑھاپا آ جائے تو کوئی آدمی جوان نہیں بن سکتا ہے، چاہے لاکھ ڈائی کرا لے، مگر وہ آدمی فطرت کے اعتبار سے بوڑھا ہے، تو بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور تیسرا لکھا ہے تعاون، کہ تعاون اگر کسی زمانے میں، کسی دور میں، کسی جگہ پر پھیل جائے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس نے کوئی زیادہ اس کے بارے میں سوچ، اگر آ گیا تو ٹھیک ہے، شہید ہو جائیں گے، نہیں آیا تو کچھ بھی نہیں، زیادہ اس کو مینٹلی نہیں لینا ہے۔ ہم اپنے گھروں پر بھی اس کا تذکرہ کریں کہ مسلمان قوی ہوتا ہے، اس کو قوت کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، دل پر، دماغ پر، اعضاء پر کسی بھی باہر کی چیز کا زیادہ اثر نہیں لینا ہے۔ آدمی بہت اسٹرانگ بن جائے، مضبوط بن جائے۔ اگر فزیکلی باڈی میں کمزور ہے میرے جیسا، مگر مینٹلی تیز رہے، مینٹلی مضبوط رہے، اگر مضبوط رہے گا تو آدمی کام آئے گا۔ وہ آدمی کا مینٹلی جو اس کی اسٹرانگنیس ہے وہ خود اس کی باڈی کے لیے کام آئے گی۔ بہرحال یہ تتمے کے طور پر دو باتیں میں نے بیان کر دی۔ اب جو اگلی آیت ہے وہ اگلی آیت کے اندر مستقل طور پر الگ تذکرہ ہے قرض حسنہ کا، مگر وباء والی آیت کریمہ کے بعد قتال، اور قتال کے بعد فوراً معیشت کی آیت کا تذکرہ ہوا، اس کی کیا وجہ ہے انشاءاللہ اس کو آئندہ
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ادفع عنا البلايا والفتن والأوبية والطواعين. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر لجميع الأمة. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين.